السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ اخلاص ہم میں سے ہر شخص کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اس سورت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ یہ دو جملے اصل میں بڑے کمال کے جملے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے تعلق ہے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، تو یہ پہلا جو جملہ ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے۔ ہو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل منفرد ہستی ہیں، اور قرآن مجید اس کو دوسری جگہ پہ اس طرح بیان کرتا ہے لیسا کمثلہ، کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی کے جیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بالکل ایک جداگانہ حیثیت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی پہ قیاس نہ کرو۔ اور یہ انسانیت کا بڑا مسئلہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا سمجھتے رہے ہیں۔ یہ جو بت پرستی ہوتی ہے، یہ جو اوتار آتے ہیں، یہ جو گاڈ کنگ کا ایک تصور ہے، یعنی خدا کی اولاد ہوتی ہے اور وہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ اللہ کے ہاں شفاعت ہوتی ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خصوصی تعلقات ہیں، یہ اصل میں آپ دیکھیے سارے انسانی تصورات ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نفی کر دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الصمد، کہ اللہ سب کا سہارا ہے۔ اور یہ اصل میں تسلی کا جملہ ہے۔ پہلا جملہ اللہ تعالیٰ کو جو کہ مخلوق سے بالکل جدا کر دیتا ہے، تو دل پہ ایک مایوسی سی طاری ہوتی ہے کہ جو ہستی ہم سے اتنی الگ ہے اسے ہماری کیا پرواہ، اور وہ ہمارے غم و الم کو کیسے محسوس کر سکتا ہے، وہ ہمارے حالات کو کیسے محسوس کر سکتا ہے، وہ ہمارے مسائل کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ تو دوسرا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ تم بے فکر رہو، یعنی میں یکتا ہوں، وہ اللہ یکتا ہے، منفرد ہے، جدا ہے، بالکل ایک الگ ہستی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے، اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ سب کی پناہ گاہ ہے، سب کا سہارا ہے۔ سمت کا مطلب اس طرح اسلائی صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ چٹان ہے کہ جس میں طوفان میں، بارش میں، دھوپ میں لوگ پناہ لیتے ہیں۔ سخت دھوپ ہو تو اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، بارش ہو رہی ہو تو وہاں بیٹھ کے بارش کے اثر سے یعنی گیلے پن سے بچ جاتے ہیں۔ آندھی طوفان آئے تو سخت ہواؤں کے جھکڑوں سے انسان اسی کی پناہ لیتا ہے۔ تو گویا کہ ہر مشکل موقع پہ جو انسان کی پناہ گاہ ہوتی ہے، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ میں تمہاری پناہ گاہ ہوں، ہر مشکل میں تمہیں بچانے والا ہوں، اور ہر مسئلے سے تمہیں نجات دینے والا ہوں۔ اور پھر اسی کے بعد جو دو صورتیں ہیں معوذتین، وہ اسی جملے کی شرح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پناہ دیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی پھر وضاحت کی ہے کہ جو دیکھی اور اندیکھی مخلوق ہے، جن چیزوں سے تم اپنا دفاع کر سکتے ہو اور جن سے نہیں کر سکتے، جو مادی شرر اور غیر مادی شرر ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ الصمد ہی کی وضاحت ہے۔ اور اس میں قل هو اللہ احد جیسا زور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے جملے میں بھی اللہ الصمد لائیں، ورنہ هو الصمد کہہ سکتے تھے، اور یا یہ بھی کہہ سکتے تھے قل هو اللہ احد الصمد، وہ اللہ احد بھی ہے، صمد بھی ہے۔ اس کو ایک مستقل جملے کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ اس کا زور واضح ہے کہ جتنا زور اللہ الصمد میں ہے، قل هو اللہ احد میں ہے، اتنا ہی زور اللہ الصمد میں ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل جدا ہیں، الگ ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور ہر مشکل میں ہم انہیں اپنے ساتھ ہی پائیں گے۔ اسی کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔